سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے مرشد کو شاد و آباد رکھے۔ ہم خود نصیب ہیں کہ ہمیں ایک پیر کامل ملا ہے، ولی کامل پیر کامل ملا ہے۔ اگرچہ پیر کا ولی ہونا یہ شرط نہیں ہے، مگر ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارا پیر جامع شرائط بھی ہے، کامل بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے۔ الحمدللہ شرائط کے ساتھ ساتھ الحمدللہ خصوصیات بھی ملتی ہیں۔ اللہ جس کو جو چاہے نواز ہے، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی ہے یار پیر بنانے میں، ہمیں تو بغیر محنت کے ایسا پیارا پیر مل گیا ہے۔ اس کو خود اس کی تو زندگی گزر گئی اللہ کو راضی کرنے میں، اور کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان کو اور اللہ برکتیں دے، ان کو اور اللہ درجے ان کے بلند فرمائے، اللہ ان کو اور رفعت اور بلندی اور ترقی دے۔ ہمیں تو پیر کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہم جڑے اس سے ہیں، جتنی ان کی بلندی ہوتی رہے گی مرید بھی اتنا بلند ہوتا چلا جائے۔ اور میرے بھائی غلط بات نہ کرو، اس کی زندگی یا ان کی زندگی جو ضائع ہوئی ہے نا، یا گزر گئی ہے یا گزرنے والی ہے، وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نہیں گزری، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے دین پہ چلتے ہوئے گزری ہے۔ ان سرکار کی زندگی گزری ہے فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور باقی جتنے بھی یہ پیر حضرات پھر رہے ہیں، پریاں پھر رہی ہیں، بلکہ سوری پیر نہیں پریاں پھر رہی ہیں، جو جادو کرتی ہیں، جادو کرنی ہے بڑی بڑی، جو معجزات سے بھی اگینسٹ کام کرتے ہیں، جو اللہ نے ایک پیغمبر کو طاقت دیا، پروٹوکول دیا پیغمبر کو، اس سے بھی میں کہتا ہوں دو نہیں کوئی 100 ہاتھ آگے۔ تو انہوں نے جو زندگی ضائع کی ہے، گزار چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا ریوارڈ بھی یہ دنیا میں لے چکے ہیں، اور ان کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، ایسا بزنس چلایا انہوں نے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ تمہیں فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک کہانی باز ملا ہے۔ انہوں نے تمہیں ترکیب دلائی کہ بچے کس طرح سے سائیکل سے پراڑوں تک پہنچ رہے ہیں، کس طرح سے یہ میرے ہاتھ میں جھاڑو اور اگربتی تجھے نظر آ رہی ہے نا، اسی کا بزنس کر کے کروڑوں اربوں کیسے کمانا ہے، کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس بھولی بغلول عوام سے کیسے جو ہے وہ مال نکلوانا ہے، تو یہ بندہ اس چیز میں ماہر ہے۔ جب رات کے کھانے میں مچھلی بنتی ہے تو ہماری امی ہمیں دودھ پینے نہیں دیتی کہ الرجی ہو جائے گی، تو کیا مچھلی اور دودھ کا ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو واقعی میں الرجی ہو جاتی ہے؟ یہ بتا دیجیے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے لا تأکلوا السمک مع اللبن، کہ مچھلی اور دودھ اکٹھے نہ کھاؤ۔ تو یہ اسے طباً کہتے ہیں نقصان دہ، کہ کوئی جلدی یعنی سکن کی کوئی بیماریاں یا مطلب کہ کوئی نکل آنے داغ دبے سفید ہوتے ہیں، یہ امکان ہے، خطرہ ہے اس کا۔ میڈیکل سائنس کے اندر اس بات کا کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ مچھلی اور دودھ کا استعمال کرنے سے آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے کہ سکن کلر چینج کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے 90% لوگ ایسے ہوں گے جو مچھلی کھانے کے بعد اس کی چکناہٹ کو اتارنے کے لیے چائے پیتے ہیں۔ اب چائے دودھ سے بنتی ہے، جب مچھلی کو مسالہ لگایا جاتا ہے تو اس کے اوپر دہی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، تو وہ دہی بھی دودھ سے بنتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دین کا کام چھوڑ کے دین کا نہیں سوری کہانیوں کا کام چھوڑ کے، یہ جو آپ ہر دفعہ مطلب تقریباً 20 سال 25-30 سال سے غوث پاک عبد القادر جیلانی، غوث پاک بابا فرید، بابا بلے شاہ، یہ کہانیاں جو کرتے رہ گئے، لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے، کیا کہانی ختم ہو گئی؟ جو اب یہ طبی فاؤنڈیشن بھی کھول لیا آپ نے، بڑے اپنے آپ میں ریاض قادری کی جگہ حکیم لقمان بنے ہوئے ہیں۔ وہ کام کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، یہ چیز مجھے نہیں مزہ کرائی۔ واقعہ ہے نا حضور، ایک شخص تھا، اس نے کہہ دیا کہ گدھا کھانا جائز ہے۔ اچھا یہ ہوا تھا؟ ہاں یہ واقعہ ہوا، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ تو اس نے کہا کہ گدھا کھانا جائز ہے، تو لوگوں نے کہا گدھا کیسے کھا سکتے؟ بولے میں آپ کے شہر کے علماء سے مناظرہ کر سکتا ہوں۔ تو پورے شہر کے لوگ میدان میں جمع ہوئے، شہر کے علماء بھی آئے، وہ منچ پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میرا فتویٰ غلط تھا، گدھا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کہا تم نے یہ سارا مناظرہ اور کیوں ارینج کیا؟ کاش گاؤں میں مجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا، آج پورا شہر مجھے جاننے لگ گیا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا میں نیگیٹو بات کر کے کوئی بھی آپ دیکھ لیں، جو یہ ہمارے بھائی بھی سوال کر رہے تھے، آپ سب سے ہٹ کر کوئی بات کر دیں، سب پر اعتراض کر دیں تو جناب آپ مشہور ہو جائیں گے، بعد میں بے شک دلیل ہو یا نہ ہو۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جس طرح پھیلائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اسلامی معاملات میں، اس میں تو پھر آپ سوچیں نا، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہم کر جائیں جو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنے۔ جو اب اس حبیب اتاری سرکار نے مثال سنائی ہے نا، وہ انفارچونیٹلی ان کی جماعت کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ان سے پوچھا گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے ناجائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت سے یہ ایک بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے۔ ہم نے الحمدللہ دھوپ میں رہ کر کام کیا ہے، وہ دور تھا۔ میرے گھر میں ایک رکن شورا، جب یہ بن گئی نا مسجد، ایک رکن شورا نے، میں کہیں باہر تھا شاید ملک سے یا شہر سے باہر تھا، پیچھے سے اے سی لگوا دیا، تو میں نے احتجاج کیا، کیوں لگوا دیا؟ وہ تو پورا ملک کا بھی سستے ہو گئے، سستا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے یار باہر
دورے کرنے ہوتے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، ادھر گرمیاں ہوتی آگ برس رہی ہوتی یار. اب پھر میں تو اے سی تلاش کروں گا. اب میں جا کے اے سی میں فریز ہو گیا تو کام کون کرے گا؟ یہ میں الفاظ وہ نہیں تھے لیکن میں نے وہ اے سی نکلوا دیا تھا اپنے گھر سے. مجھے نہیں چاہیے، اٹھاؤ، مجھے کام کرنا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں نا کمروں میں، وہ کام دعوت اسلامی کا اب جس طرح ہم نے کیا نا اس طرح یہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کر ہی نہیں سکتے، بیمار ہو جائیں گے. میں خود بیمار ہو جاتا تھا. اچھا میں بیمار اس لیے نہیں ہوتا، میں اے سی کا تو عادی تھا ہی نہیں. ہم نے وہ وقت گزار کے ہمارے گھر میں یہ فین بھی نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ بھائی بہن ہوتے تھے تو باری باری وہ گتا جو ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزیں لے کر وہ 5 پھیرے 10 پھیرے اس طرح ہم یوں کرتے تھے. غربت شاید اتنی تھی کہ ہم پنکھا بھی نہیں خریدتے تھے، یہ گتے وغیرہ. نہ گیس تھی، نہ ہمارے پاس گھر میں پنکھا تھا، نہ ٹیوب لائٹ تھی، بتی تھی، پانی کی لائن بھی نہیں تھی، ہم باہر سے بھرتے تھے پانی. وہ دور میں شروع کا بتا رہا ہوں، دعوت اسلامی سے پہلے کا دور. الحمدللہ وہ وقت بھی گزر گیا. تو یوں مطلب ہم نے چونکہ غریب اور محنت مزدوری، جب سے ہوش سنبھالا میں نے محنت مزدوری کی اور روزی روٹی کمائی، تو اس طرح میں یوں منجا ہوا کہ مجھے یہ نخرے نہیں کہ مجھے پنکھا چاہیے یا مجھے اے سی چاہیے. اب میں پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب عادی ہو گیا. میں اے سی بھی ہے میرے پاس. اے سی میرے گھر میں یوں آیا کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم کو رمضان کے روزے نہیں رکھنے. میری کچھ طبیعت کا مسئلہ تھا، اس وقت باہر ملک تھا میں، اور رمضان شریف آ رہے تھے. میں رمضان کے روزے نفلیں تو چھوڑا دیے اس نے، رمضان کے بھی روزے آپ نہ رکھیں، یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا. میں کہا میں مدنی مذاکرے سارے مہینے کے نہیں کروں گا، یہ ایک مستحب کام ہے، فرض روزہ میں نہیں چھوڑ نہیں سکتا. اپنا ذہن بنایا، اس کو کیا بولنا تھا. تو میں نے باہر ملک کا میں نے کہا اے سی لگاؤ، میرے گھر میں اے سی لگاؤ، اے سی میں پڑا رہوں گا سارا دن، روزہ رکھوں گا. کیونکہ گرمی میرے لیے نقصان دیتی، پیاس میرے لیے نقصان دیتی، پانی چاہیے. تو یوں میرے گھر میں اے سی لگ گیا، لیکن سارا رمضان اے سی چلا نہیں. مجھے ایسی ضرورت لگی ہی نہیں اے سی کی. رمضان پیکیج مل گیا، اللہ نے عطا کر دیا، میں بغیر اے سی کے ہی میرے رمضان شریف گزارا. اب اس ویڈیو کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. یہ بندہ اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، کیونکہ میں اے سی اس وجہ سے نہیں لگوایا کہ جب میں دھوپ میں پھرتا ہوں تو زیادہ گرمی لگتی ہے، پھر مجھ سے دین کا کام نہیں ہوتا، تو پنکھے میں رہ کے گزارا کرتا ہوں. اور میں اس دور میں اس گھر سے آیا ہوں جہاں پر گتے سے باری باری ایک ایک جاندار کو ہوا دی جاتی تھی. گھر میں اتنی غربت کا عالم تھا کہ گھر میں نہ گیس تھی نہ بجلی تھی. میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ یہ چیزیں کیوں ہیں اب آپ کے گھر. اب آپ کے گھر اے سی کیوں ہے؟ وہ اے سی کے بنا آپ خود کہہ رہے ہو کہ میں نہیں رہ سکتا، اور وہ ڈاکٹر نے بھی مجھے بولا یار اب تم نہیں رہ سکتے، پھڑ جاؤ گے، تو اس سے بہتر ہے اے سی لگوا لو. وہ پھر بھی ہم نے نہیں چلایا وہ معاملات. یہ اللہ کے ولی ہے، ولی کامل کی گفتگو یہی ہوتی ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گفتگو ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے تو چند 100 لوگ یا کئی لوگ جو ہے وہ پھڑک جاتے تھے، مر جاتے تھے. تو اگر یہ آج کے غوث الوقت ہے تو ان کی یہ گفتگو ہے، یہ اے سی نہیں تھا اب ہے، غربت اور وہ گیس نہیں تھی اور وہ گتا ہوا. یہ ایک ولی کامل کی لینگویج یہ ہوتی ہے. اور ویڈیو کے لاسٹ میں نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا ایک کمنٹ پن کیا ہے. آپ لوگ لازمی اس کمنٹ کو پڑھیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں رپلائی کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.